محلہ کاروان یعنی کاروان کے رہنے والے یہ نوجوان ہیں، تو ایک مشن چلا رہے ہیں اور اپنے میسج کے ذریعے عامت المسلمین کو نماز کی طرف، خاص طور پر فجر کی نماز کی طرف راغب کر رہے ہیں، اور ایک مائک کے ذریعے، اسپیکر کے ذریعے یہ لوگ روزانہ فجر کی نماز سے پہلے محلے کے کشن باغ ہو یا پھر محلہ کاروان ہو یا تالا گڈھا ہو یا مہدی پٹنم کا ایریا ہو، یہاں پہ ان کی ٹیم کو یہ لوگ بنا دیے ہیں، اور نماز سے، اذان سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے یہ لوگ اپنے لوگوں کو بھیج کر گلی گلی اور کوچا کوچا ایریا مسلمانوں کا جو ہوتا ہے وہاں پر آواز لگا کر مائک کے ذریعے فجر کی نماز کو اٹھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ لوگ اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں بہت ہی، اور جس مسجد میں 10 15 20 مصلی فجر کی نماز میں نظر آتے تھے، اور وہاں الحمدللہ اب 50 60 مصلی نظر آ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی قابل ستائش ہے ان کا عمل، تو میں ان کے اس عمل کی ستائش کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں تمام ناظرین اور سامعین کو بھی یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کا جو عمل ہے کہ آپ اپنے محلے میں کریں، جیسا کہ یاقوت پورہ ہے، مغل پورہ ہے، قاضی پورہ ہے، ہمت پورہ ہے، سنتوش نگر ہے، ملک پیٹ ہے، جہاں بھی مسلمانوں کی کثرت سے آبادی نظر آتی ہے وہاں مساجد میں ہمارے بہت ہی المیہ ہے یہ کہ فجر کی نماز میں بہت ہی کم مصلی نظر آتے ہیں، تو میرا میسج جہاں تک پہنچ رہا ہے میں ان نوجوانوں نے محلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میسج کے ذریعے یعنی اعلان کے ذریعے اور مائک کے ذریعے، اسپیکر کے ذریعے لوگوں کو فجر کی نماز سے پہلے اٹھانے کا کام کریں۔ یاد رکھیں اس سے 2 فائدے ہو جائیں گے کہ جس کو یہ میسج پہنچ رہا ہے، جو اذان کے آپ کے میسج کے ذریعے، آپ کے اسپیکر کے میسج کے ذریعے جو اٹھ رہا ہے اس کو نماز پڑھنے کا بھی، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کو نماز کو اٹھانے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ 2-3 فائدے ہیں آپ کے لیے، تو جتنے بھی حضرات کو یہ میسج پہنچ رہا ہے میں ان سے خواہش کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے محلے میں آپ بھی ایک گشت کریں، 2 3 4 نوجوان، 5 نوجوان مل کر ایک ایک گلی کی طرف رخ کریں، اپنے 2 حضرات ایک ایک گلی کی طرف رخ کریں اور آدھا گھنٹہ پہلے اذان سے اٹھ جائیں، اور اٹھ کر یہ گشت کے ذریعے ایک مائک خرید لیں، اسپیکر خرید لیں جس کی آہستہ آواز ہو، جو لوگوں کو اٹھانے میں سہولت بخش ہو، ایسا بھی زور سے بھی اٹھانا نہیں ہے بڑی آواز سے کہ لوگوں کو تکلیف محسوس ہو، بلکہ اس انداز سے اٹھائیے آپ کے لوگ صرف اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ کسی بیمار کو یا کسی اور دوسرے اپنے کام میں، کوئی عبادت میں ہو، کوئی کسی اور مشغلے میں ہو تو اس کو تکلیف نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھا جائے، صرف اتنی ہی آواز سے آپ لوگوں کو نماز کے لیے جگائیں جتنی ان کی ضرورت پڑتی ہے، اٹھنے میں ان کو جتنی آسانی ہوتی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ناظرین سے اور سامعین سے، جتنے بھی حضرات یہ میسج دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آواز کو سن رہے ہیں، اپنے محلے میں جتنے بھی مسلمانوں کے گھر ہیں وہاں پر اپنی محنت کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے، اسپیکر کے ذریعے جیسا بھی آپ اٹھاتے ہیں، جیسا کہ ایک لفظ کلمہ ہے ہمارے اسلام میں کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی اگر کسی کے مائک نہیں ہے، اسپیکر نہیں ہے تو یہ کلمے کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو بیدار کر سکتے ہیں، کھٹکے کے ذریعے بھی بیدار کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے، سب کے لیے فائدہ ہوگا، ہم سب کے لیے۔ جب مسجدوں میں ہمارے آبادی بڑھ جائے گی، نماز کے لیے لوگ 5 10 15 سے 50 60 تک ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا، اور نماز کی پابندی کا یہ سب سے بہترین سنہرا ہمارے ذریعہ ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ فجر کی نماز سے تساہل کرتے ہیں تو دوسرے نمازوں سے بھی تساہل کرتے ہیں، اگر فجر ہی نہیں ہوئی ہماری تب ظہر کیا پڑھیں گے، اثر کیا پڑھیں گے، تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ تو یہ بھی اس میں فائدہ ہو جائے گا کہ جب فجر کی نماز انسان پڑھ لے گا تو دوسرے 4 نمازیں بھی اس کو پڑھنے کے لیے دلچسپی بھی پیدا ہوگی اور آسانی بھی ہو جائے گی۔ تو یہ میسج کو آپ یاد رکھیں اور اپنے اپنے محلوں میں ایسے نوجوانوں کو لے کر ایک ٹیم بنائیں، اور ٹیم کے ذریعے اپنی گلیوں میں، کوچوں میں نوجوانوں کو فجر کی نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وحبیبہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کا جو معاملہ ہے، نماز پڑھنا یہ بہت ہی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جس کو اللہ نے سارے مسلمان مرد اور عورتوں پر، بالغ مرد اور عورت پر اس کو فرض قرار دیا ہے، یعنی دن بھر میں، دن اور رات میں ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اور یہ اسلام کے اہم احکامات میں سے ایک حکم ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کو کسی بھی صورت میں پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے،
سفر کی حالت میں ہو یا حضر کی حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو یا کسی مصیبت کی حالت میں ہو، بہرحال اس کے الگ الگ طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ سفر کی حالت میں بھی ہو تو قصر کرتے ہوئے اس کو ادا کرنا فرض ہے۔ اگر بیمار بھی ہیں تو اس کے طریقے بھی بتا دیے گئے ہیں، اور پھر اگر کسی مشکلات میں ہیں یا پھر سو گئے ہیں، نیند لگ گئی ہے، تو پھر اٹھنے کے بعد بھی اس کو قضا کرنے کے طریقے بھی شریعت میں بتا دیے گئے ہیں۔ الغرض کسی بھی صورت میں نماز پڑھنا معاف نہیں ہے۔ تو اب یہاں ہمارے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ نماز سے کتنی تساہل برتی جا رہی ہے اور مسلمان نماز سے کتنی غفلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو بہت ہی یہ لمحہ فکر ہے ہمارے لیے کہ نماز کا، جیسا کہ رمضان میں ہم بہت ہی اہتمام کرتے ہیں، پھر رمضان جاتا ہے تو پھر تساہل کا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ نماز نہیں پڑھنا گویا کہ ہماری لیے آخرت میں نقصان کا ذریعہ بننا ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس پر سے اپنی رحمت کو ہٹا لیتا ہے اور اپنی لعنت کو اس کے اوپر برساتا ہے۔ اور احادیث کے روشنی کے حساب سے بھی بہت سی وعید آئی ہے بے نمازی سے متعلق۔ تو حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ نماز اور مسلمان کے جو معاملہ ہے، نماز نہیں پڑھنے والا کافر کہلاتا ہے اور نماز پڑھنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ تو اس سے بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جس سے نماز کی ہم کو تاکید مل رہی ہے۔ تو الغرض میرا میسج یہ ہے کہ عامۃ المسلمین جتنے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں میرے ساتھ جمع ہے یہاں پر نوجوانان حیدرآباد کی بریانی تو ورلڈ فیمس ہے، لیکن دل بھر مسالے سے بنی ہر ڈش بریانی سے کم نہیں۔ نان ویج ہو یا ویج، ہر ڈش بنے گی اب مزیدار دل بھر مسالے کے ساتھ۔ اب روز بنے گا حیدرآبادی ذائقے دار کھانا آپ کے گھر بھی دل بھر سٹائل میں۔ دل بھر مسالے، اصلی مسالے، حقیقی ذائقہ۔